نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 خصلتیں عطا نہ کروں کہ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، غلطی سے کیے گئے یا جان بوجھ کر کیے گئے، چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے؟ وہ یہ کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جائیں اور ابھی قیام میں ہی ہوں تو آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر آپ رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدہ کریں اور سجدہ میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر دوسرا سجدہ کریں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، اور پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ کلمات ہو جائیں گے۔ آپ یہ عمل 4 رکعتوں میں دہرائیں۔ اگر آپ ہر روز اسے پڑھ سکیں تو پڑھیں، اگر ایسے نہ ہو سکے تو پھر ہر جمعے کو یعنی ہفتے میں 1 بار ضرور پڑھیں۔ اگر ایسے نہ کر سکیں تو پھر سال میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ اگر ایسے بھی نہ کر سکیں تو پھر اپنی زندگی میں 1 بار ہی پڑھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز بندہ کے نامہ اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ لہٰذا اگر اس کی نماز درست ہوگی یعنی اس نے نماز کو صحیح ادا کیا ہوگا، یا یہ کہ اس کی نماز مقبول ہوئی ہوگی، تو وہ فلاح اور کامیابی پائے گا۔ اور اگر نماز فاسد ہوگی یعنی نماز ادا ہی نہ کی گئی ہوگی، یا ادا تو کی گئی مگر غیر صحیح اور غیر مقبول ہوئی، تو وہ ثواب سے نا امید ہوگا اور عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خسارے میں رہے گا۔ ہاں، اگر کسی کی فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی یعنی نماز کے فرض، واجب اور سنت اور ارکان میں سے کوئی رکن رہ گیا تو اللہ بزرگ و برتر فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس یعنی اس کے نامہ اعمال میں کچھ نفل یا سنت نماز بھی ہیں، لہٰذا اگر اس کے نامہ اعمال میں سنت و نفل نماز ہوگی تو اس کے ذریعے سے اس کی فرض نماز کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح بندے کے دوسرے اعمال کا بھی حساب ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں آخری الفاظ یوں ہیں کہ پھر ایسے ہی زکوٰۃ کا حساب ہوگا، اور پھر بقیہ اعمال کا حساب مذکورہ مثال کی طرح کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔